یمنی انصار اللہ، جسے عام طور پر حوثی گروہ کہا جاتا ہے، کا یو ایس اور اس کے عرب الائز سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ سے کیا اختلافات ہیں؟ یمن سول وار کب اور کیوں شروع ہوئی؟ اور ابھی یمن کے انٹرنل حالات کیسے ہیں؟ یمن پر یو ایس کی جانب سے یہ فضائی حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یو ایس ان حالیہ ایئر اسٹرائکس کا کیا نتیجہ لینا چاہتا ہے؟ اور ہمارے انالیسز میں کیا یو ایس اپنے ان اہداف اور آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکے گا؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ، اور آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے ان تمام سوالات کے جوابات اور یمن کی موجودہ صورتحال کا مختصر تاریخی پس منظر۔ 1978 سے 2011 تک یمن میں ایک اتھارٹیرین رولر علی عبداللہ صالح کی حکومت رہی ہے، جو کہ مسلسل یمنی عوام کا استحصال کرتا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی اور بنیادی ترین وجہ اسے یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کی مکمل سپورٹ حاصل رہی ہے۔ یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یمن دو حصوں میں منقسم تھا ٹل 1990۔ ایک حصہ ناردرن یمن، جس کے اوپر علی عبداللہ صالح حاکم تھے، جبکہ دوسرا حصہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا شکار تھا۔ ان دونوں حصوں کو ملا کر ایک متحدہ یمن تشکیل دیا گیا، اور اس نے ریپبلک آف یمن کی پریزیڈنسی بھی فرام 1992 ٹل 2011 علی عبداللہ صالح کے پاس رہی۔ 2004 میں یمنی حوثی قبائل نے اپنے رہنما حسین بدر الدین الحوثی کی رہنمائی میں اس اتھارٹیرین رجیم کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کیا۔ اس احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے علی عبداللہ صالح نے پہلے حصے میں حسین بدر الدین الحوثی کی گرفتاری پر نقد انعام کا اعلان کیا، اور بعد ازاں پھر انہیں اسیسینیٹ کروا دیا۔ اس حکومتی اقدام کے خلاف حوثی قبائل نے حسین بدر الدین الحوثی کے بھائی عبد المالک بدر الدین الحوثی کی رہنمائی میں ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، اور پھر یہ جدوجہد وقتاً فوقتاً 2011 تک جاری رہی۔ اسی سال 2011 میں عرب سپرنگ نے یمن کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو یمن بھر میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی پروٹیسٹ میں سے ایک پروٹیسٹ کے دوران علی عبداللہ صالح کے سپورٹرز نے 2000 کے قریب یمنی سویلین پروٹیسٹرز کو قتل کیا۔ اس قتل عام کے بعد ایک بڑے پیمانے پر عوامی رد عمل دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں علی عبداللہ صالح نے مجبوراً اپنے ڈیپوٹی منصور ہادی کو ایک یونٹی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا۔ اس نئی حکومت کو 2 سال کی مہلت دی گئی، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود بھی منصور ہادی خاطر خواہ تبدیلی لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کے بعد 2015 میں سعودن یمن میں بڑے پیمانے پر دوبارہ سے عوامی احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے پیرلل میں ناردرن یمن میں انصار اللہ نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یمن کے غیر آئینی صدر منصور ہادی نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور سعودی عرب جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ سعودی عرب نے منصور ہادی کی درخواست کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے ایک کولیشن فارم کی، اور پھر اس کولیشن کی مدد سے یمن پر ایک آل آؤٹ وار کا آغاز کر دیا۔ 2015 سے 2022 تک یہ جنگ مسلسل جاری رہی، اور آخر کار سعودی عرب کو اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا پڑا، اور اس جنگ کے بعد سے ناردرن یمن پر مکمل طور پر انصار اللہ حکمرانی کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی غزہ اسرائیل جنگ کی ابتدا سے ہی انصار اللہ نے باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا، اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کو تب تک جاری رکھنے کا اعادہ کیا جب تک اسرائیل جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان نہیں کرتا۔ ابھی تک انصار اللہ 10 بار اسرائیل کو براہ راست اپنے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے سے نشانہ بنا چکی ہے۔ ان پیرلل اس جنگ کی ابتدا سے ہی ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کے درمیان موجود نسبتاً تنگ سمندری ٹریڈ روٹ باب المندب اسٹریٹ کو مکمل طور پر اسرائیل اور اس کے الائز کے لیے بلاک کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ 13% آف دا ٹوٹل گلوبل ٹریڈ پاسز تھرو دا اسٹریٹ آف باب المندب۔ اس اسٹریٹ کو بلاک کر کے انصار اللہ نے اسرائیل اور اس کے الائز کو شدید معاشی دباؤ کا شکار کر دیا ہوا ہے، اور اس بلاکیڈ کو امپوز کرنے کے لیے تاحال اسرائیل اور اس کے الائز کے 1000 سے زائد بحری جہازوں کو باقاعدہ طور پر انصار اللہ اٹیک کر چکی ہے۔ یو ایس اور انصار اللہ کے درمیان اس حالیہ کشیدگی کے پیچھے بھی اسرائیلی لابی موجود ہے، اور اسی کے پریشر کے نتیجے میں جنوری 2025 میں باقاعدہ طور پر یو ایس ایئر فورس نے
ایک بڑے پیمانے پر انصاراللہ کنٹرولڈ ناردرن پارٹ آف یمن پر ایئر سٹرائکس کا آغاز کیا، جس کے جواب میں یمن نے تاحال کلیم کیا ہے کہ 2 یو ایس ایئر کرافٹ کیریئرز کارل ونسن اور ہیری ٹرومین سمیت 3 وارشپس کو ہٹ کیا گیا ہے اور 25 کے قریب MQ-9 ریپٹر ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے، جن کی مالیت ملینز آف US ڈالرز ہے۔ ابھی سے چند روز قبل یمن کی سب سے اہم آئل پورٹ راس عیسیٰ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں 70 سے زائد سویلین کیجویلٹیز کو رپورٹ کیا گیا ہے اور تاحال ان تمام US ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں 200+ کیجویلٹیز کو رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر اہم ترین سوال یہ ہے کہ US اپنے ان تمام اگریسو ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ US کا سب سے اہم ہدف دراصل انصاراللہ کو کمزور کر کے پریزیڈنٹ ہادی اور اس کے الائز جو کہ سعودن یمن میں موجود ہیں بشمول القاعدہ کو ایک زمینی انویژن کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے، جبکہ دوسرا ہدف دراصل US اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں اس ٹریڈ روٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ جو معاشی نقصان US اور اس کے الائز کو پہنچ رہا ہے اس کو کم سے کم درجے پر لے کے آیا جا سکے۔ اور تیسرا اہم ہدف دراصل انصاراللہ کو کمزور کرنا اور اس کے نتیجے میں انصاراللہ کے وہ آپریشنز جو اسرائیل کے خلاف جاری ہیں ان کو آئیدر ختم کرنا یا کم از کم ان کے اندر کمی لانا۔ لیکن انصاراللہ یمن بالخصوص اور بالعموم ناردرن یمن کے تمام باشندے ایک بیٹل ہارڈنڈ قوم بن چکے ہیں۔ 2004 سے اب تک مسلسل 2 دہائیوں سے حالت جنگ میں رہنے کے باوجود اور ان تمام بدترین سیج اور قحط سالی کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے نظریات پر تاحال قائم ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ترقی یافتہ ممالک اور ان کی عوام جو کہ لگزوریس لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی پرورش ہی ان جنگی حالات کے اندر ہوئی ہو اور انہوں نے جنگوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہو، ایسے لوگ نفسیاتی طور پر اور اعصابی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے پاس یقیناً کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری رائے میں یہ جنگ US اور اس کے الائز نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی فورن کنٹری جب کسی سوورن کنٹری کو انویڈ کرتی ہے اور وہ ملک اور قوم ریزسٹنس کے قائل ہوں تو ایک لمبی جنگ کے باوجود کبھی بھی یہ فورن پاورز مکمل طور پر اس ریزسٹنس کو ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ البتہ ان تمام آپریشنز کے نتیجے میں انصاراللہ کی آپریشنل کیپیسٹی میں ضرور جز وقتی کمی واقع ہوگی۔ آئندہ بھی ہم اس موضوع پر آپ کو ضرور اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجئے، اور اگر آپ ایسے ہی بین الاقوامی امور پر اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔